احترام انسانیت کی بات ہو رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل میں جب ہم احترام انسانیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد انسان ہے، نہ کہ مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کا جو خون ہے، ہر شخص کی عزت ہے، ہر شخص کا جو کی شخصیت ہے، اس کو محترم جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سلسلے میں جب وہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کے احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور احترام انسان سے شروع ہو جاتا ہے اور مسلمان ہونے پہ اور بڑھ گیا، اور اس کا احترام جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اب بطور انسان تو ہر شخص جو ہے، جیسے قرآن نے کہا کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک انسان کا خون کیا ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا خون کیا۔ کیا بات ہے۔ اصل میں تو بنیاد تو انسانیت ہے، جی بالکل، اور انسانیت اور اسلام کا آپس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ انسان کے لیے ہی اسلام آیا ہے، اور اسلام انسانیت کا دین ہے۔ جس فطرت پہ اللہ کریم نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے دین بنایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اب جو نئے زمانے ہیں، نئی چیزیں ہیں، چیزیں بدل گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یعنی تمہاری نفسیات کیسی اس نے بنائی ہیں، تمہاری طبیعتیں کیسی ہیں، مزاج کیسے ہیں، صدی 21ویں ہو یا صدی پہلی ہو، بنانے والا وہ ہے، اس نے بنایا ہے۔ اور ہر انسان کے مجموعی، یعنی انسانوں کا جب مزاج ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بنایا۔ لہٰذا جو شخص اسلام پر چلے گا تو اس سے انسانیت کا تحفظ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص اسلام پر نہیں چلتا تو اس سے انسانیت کا تحفظ نہیں ہوتا، انسانیت مامون نہیں ہوتی۔ انسانیت کو مامون کرنے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تم سب امن میں آ جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانوں کو مامون بنانا ہے، انسانیت کی حفاظت کرنی ہے، تو اسلام سب سے بڑا محافظ ہے انسانیت کا۔ سبحان اللہ۔ اب آ جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں، صہیب رضی اللہ تعالیٰ روم سے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا احترام دیا کہ وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ جس طرح دوسرے صحابہ کرام تھے اسی طرح سے ان کے عزت احترام تھا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے، غلام تھے، بکتے بکاتے ہوئے آئے، سیاہ فام تھے، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی پیچھے نہیں تھا، کوئی سرداری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مال و دولت بھی نہیں تھا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں، اسلام کے ساتھ، اور جڑے رہے۔ اور جب یہ موقع آیا ہے فتح مکہ کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلال کو آواز دی کہ بلال کدھر ہیں، ان کو بلائیں۔ اب سارے مکے کے سردار دیکھ رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبے کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے کہ آپ اوپر چڑھیں اور چڑھ کے اذان دیں۔ اب وہ سیاہ فام شخص جس کی اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی وہ حیثیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی جاتا ہوں، بلال کیا مسئلہ ہے کہ میں جنت میں تیری قدموں کی آہٹ سنتا ہوں، تو کیا کرتا ہے؟ تو ان کے کچھ اعمال ایسے انہوں نے بتایا کہ یہ اعمال کرتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی عظمت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب وہ تقوی کی منازل طے کرتا جاتا ہے تو اس کی تکریم کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ عمومی طور پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو تکریم دی ہے، ہر انسان بطور انسان مکرم اور محترم ہے، لیکن اس کے تکریم کی تکمیل ہوتی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، وگرنہ اس کی تکریم کی تکمیل نہیں۔ اچھا، ایک ایسے مثال آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرواہے کے پاس سے گزرے، تو آپ نے اس چرواہے سے کہا، اس کو دین کی دعوت دی، تو وہ کہتا ہے کہ میں دین قبول کر لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے گلے لگاؤں گا۔ جو وہ حیران رہ گیا کہ میں چرواہا ہوں، آپ مجھے گلے لگائیں گے، کیا بات، اور مجھے آپ اتنی عزت دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میں آپ کو گلے لگاؤں گا۔ تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد غالباً اسیرم اس کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس نے اسلام قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو جا رہے تھے،
آپ نے اس کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ جہاد پہ چلو، جہاد پہ گیا اور شہید ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ کیسا شہید ہے کہ اس نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے نہ کوئی اور عمل کیا ہے اور یہ ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا ہے الحمدللہ. تو دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے نا اس کی اللہ کریم نے جو اس کا خون ہے، اس کی عزت ہے، اس کا جان مال ہر چیز کا تحفظ. اور پھر جب آپ بات کرتے ہیں، میں یہ روایت آپ پڑھتے ہیں تو ایک بالکل دور جدید کا ایک واقعہ، ایک ہمارے ایک دوست ہیں جو یہاں آئے، مجھے کسی دوست کے توسط سے ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ ریٹائرڈ ہیں یہاں سے پاکستان سے کسی محکمے سے. تو میں نے پوچھا کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں امریکہ کی جیلوں میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو میں وہاں کے حالات پوچھنے لگا کہ جیلوں کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیا کیسے. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، وہاں پہ مسلمانوں کا کھانا الگ ہے اور غیر مسلموں کا کھانا الگ ہے. اور مسلمانوں کا کھانا جو ہے وہ عام طور پہ وہ جو امام ہے، اندر ایک امام بنا ہوا ہے، تو مسلمانوں کا امام جب ریکمینڈ کرتا ہے تو پھر کھانا ملتا ہے، وگرنہ نہیں ملتا. تو کہتے ہیں ہم وہاں انہوں نے مسلمانوں نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے کاؤنٹر پہ کوئی نان مسلم کھانا لینے آ جائے تو ایک کھانا اس کو بغیر اجازت کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کہاں سے دین کی بنیادیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں انسانیت کے احترام سے. کہتے ہیں کوئی آدمی آ جاتا ہے نا، کہتا ہے میں اس کاؤنٹر سے کھانا لینا، اس کو مازلم فوڈ کہتے ہیں. کہتا ہے میں نے مازلم فوڈ لینی ہے، اس کو دے دیتے ہیں لاؤ میں مازلم فوڈ لے لوں. اچھا وہ جا کے کھانا کھاتا ہے، اس کو ڈکاریں شکاریں ٹھیک آتی ہیں، اس کو سوچتا ہے یار یہ تو کھانا اچھا ہے. تو اگلے دن پھر وہ آتا ہے کہ میں نے یہ والا کھانا لینا ہے. تو اس کو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ کھانا آپ کو اب نہیں ملے گا، اب آپ نے لینا ہے تو امام کی اجازت لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو وہ پوچھتا ہے امام کون ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو تعارف کرواتے ہیں فلاں جگہ جاؤ وہاں پہ امام ہے. تو وہاں پہ جاتے ہیں تو مسلمان پہلے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آتا ہے تو اس کو آ کے گلے لگا لیتے ہیں. اچھا وہ گلے لگاتے ہیں، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو گھر والوں نے کبھی گلے نہیں لگایا ہوتا، اس نے زندگی میں کبھی یہ پیار دیکھا ہی نہیں ہوتا. تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ آپ لوگ ہیں کون، مجھے بتائیں تو صحیح. جب وہ یہ بات بھی ہے نا کہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں. ہاں جی. اور جب وہ تعارف کرتا ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ اتنی انسانیت کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں تو وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے. اور ان کے بقول جتنا امریکہ کی جیلوں میں اسلام پھیل رہا ہے اتنا کہیں نہیں پھیل رہا. سبحان اللہ. تو یہ اصل میں اسلام انسانیت کا دین ہے اور انسانیت کی تکریم کا دین. سبحان اللہ.